العلم العلم ایک لو پھیلی ہے علم کی روشنی، ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی، دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی، ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی، العلم 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 the knowledge is light, the knowledge is light. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارا 19واں سلسلہ ہے۔ چلتے 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 ذہنی آزمائش آج 19ویں سلسلے تک پہنچ چکا ہے۔ آج بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارے شہروں کی ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک تو پورے صوبے کو ریپرزنٹ کر رہی ہے، پورے صوبے کی نمائندگی کر رہی ہے، اور وہ ہے خیبر پختونخوا۔ جی ہاں، ہمارا وہ صوبہ جو پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہے کہ جہاں سے الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں وقتاً فوقتاً ہم سنتے رہتے ہیں، جامعات بن رہے ہیں، مدارس بن رہے ہیں، اور آج ذہنی آزمائش میں خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مقابلہ ہے باب الاسلام سندھ کے شہر سکھر کے اسلامی بھائیوں کا۔ یاد رہے یہ سکھر مدنی، یہ دوسری ٹیم ہے۔ سکھر مکی والے وہ ٹیم ہے جو الحمدللہ گروپ مکی میں کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ سکھر مدنی والے بھی سکھر مکی والوں کو جوائن کرتے ہیں یا اپنے سفر کو یہی ختم کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ خیبر پختونخوا کا مقابلہ سکھر سے کیسا ہوتا ہے، کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض کے ذہن میں یہ ہو کہ عبدالحبیب بھائی نہیں آئے تو آج سلسلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، میں سلسلہ تو خیر ہونا تھا، البتہ یہ ہم غور کر رہے تھے کہ سلسلہ کرنا کس نے ہے۔ اچھا یہ ہے کہ آپ کے چہرے سے بھی تھکن محسوس ہو رہی ہے مجھے تو، اور آواز سے بھی تھوڑا محسوس ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ سری لنکا کولمبو آپ کا جانا ہوا، جی اب کیا وہاں پہ کچھ مدنی پھول دیے، وہاں کا جدول کیا تھا، اور یہاں پاکستان کب آئے، ذرا یہ بھی کچھ پتہ چل جائے۔ اب ویسے ہی سلسلہ تاخیر سے شروع ہوا ہے اور آپ نے سوالوں کی بوچھار شروع کر دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ سلسلہ وقت پر شروع کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ البتہ یہ بتا دیتا ہوں کہ واقعی آرام نہیں ہو پایا زیادہ، آج صبح ہی پاکستان پہنچا ہوں، اور نیت یہی تھی کہ سلسلہ ذہنی آزمائش کرنا ہے، ورنہ وہاں والے تو نہیں آنے دے رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ اور دن رک جاتے۔ بہرحال تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین وقتاً فوقتاً سری لنکا کولمبو میں کیا رہا، مدنی نیوز مدنی خبروں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مزید دیکھتے رہیں گے۔ کولمبو کے اسلامی بھائیوں کا چلیں آن ایئر شکریہ بھی ادا کر دیتے ہیں، آپ نے جو محبتیں دیں، جو شفقتیں دیں، اللہ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ البتہ ایک بات ہے کہ آج مدنی چینل کے جو ناظرین کا سوال ہے وہ پاکستان سے نہیں بلکہ کولمبو سے ہوگا۔ تو آج سری لنکا کے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اب ایک طرف پختون بھائی ہیں، دوسری طرف سندھی بھائی ہیں، مگر سوال ہوگا غالباً تامل زبان میں۔ تو اب دیکھ رہا ہے یہ مکسچر کیسا بنے گا کہ پختونوں سے جب کوئی تامل سوال کرے یا سندھی ماڑو سے جب کوئی سری لنکن سوال کرے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ تو وقت بتائے گا۔ بہرحال شروع کرتے ہیں مقابلہ۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر آ کر تشریف رکھیے۔ خوشبو مدینے کی ہے، سوالات و جوابات، ذکر حق ذکر مصطفیٰ، فکر رضا خوشبو مدینے کی۔ مدنی چینل کے ناظرین دائیں طرف میرے ہیں خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی اور بائیں طرف ہیں سکھر کے اسلامی بھائی۔ مائک کو اپنے قریب ایڈجسٹ کر لیجئے اور باری باری اپنا نام بھی بتائیں اور نام بتانے کے ساتھ اپنا شعبہ بھی بتائیں۔ جی محمد جنید عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ڈیرہ اسماعیل خان درجہ سادسہ۔ ماشاءاللہ، درجہ سادسہ ڈیرہ اسماعیل خان کے طالب علم ہیں۔ جی جناب۔ محمد عامر عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ سادسہ ڈیرہ اسماعیل خان۔ ڈیرہ اسماعیل خان درجہ سادسہ کے یہ بھی طالب علم۔ جی
رشید رضا عطاری جامعۃ المدینہ ڈیرہ اسماعیل خان KPK تیرا اسماعیل خان، یہ بھی جامعہ، کون سا درجہ آپ کا؟ درجہ سادسہ. اچھا، ایک ہی درجے کے ہم درجہ اسلامی بھائی آئے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں. فخیر راغلے کہتے ہیں آپ کو، خوش آمدید کہتے ہیں نا فخیر راغلے کو. جی جناب، چلیں اب دیکھتے ہیں کہ واپس جاتے ہیں تو ڈیرہ اسماعیل خان والے بھی فخیر راغلے کہتے ہیں یا پتہ نہیں پشتوں میں کیا کہتے ہیں. باری سندھ والوں کی ہے، اپنا اپنا نام بتائیں اور اپنا شعبہ بتائیں. جی، میرا نام حسان رضا ہے، میں جامعۃ المدینہ درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہوں، سکھر میں. سکھر میں. جی ماشاءاللہ. جی، مہتاب حسین جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سکھر درجہ ثالثہ. درجہ ثالثہ، جی. ٹھیک ہے، تیسرے درجے کے طالب علم. جی محمد عامر عطاری جامعۃ المدینہ سکھر درجہ رابعہ. جناب، ایک طرف جامعۃ المدینہ، آج تو لگتا ہے جامعۃ المدینہ والوں کا مقابلہ ہو گیا ہے. تو جناب ڈیرہ اسماعیل خان جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں اور بائیں طرف سکھر جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ سکھر والے آگے بڑھتے ہیں یا ڈیرہ اسماعیل خان والے. مقابلہ آج کیسے چلنا ہے، کن راؤنڈز پر چلنا ہے، آئیے مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر آپ کو وہ سارے راؤنڈز دکھاتے ہیں. علم نور ہے، عشق کے بول درست کیجئے، قرآنی معلومات تحریر کیجئے. سوال ہے ناظرین کا، سمجھائیے بغیر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے. دیکھنا یہ کہ ان 8 راؤنڈز کو ہم کیسے لے کے آگے بڑھیں گے، نمبرز کون آگے زیادہ حاصل کرتا ہے. شروع کرتے ہیں راؤنڈ اور شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. علم نور ہے سیگمنٹ کا پہلا سوال ہے خیبر پختونخوا والوں سے. حضرت سلیمان علیہ السلام بعد وفات کتنا عرصہ نماز کی حیت پر لکڑی کے سہارے کھڑے رہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال تک عصا کے ٹھیک پر رہے. 2 آپشنز ہیں، یا 6 ماہ. جی میرات المناجی میں باب الجمعہ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بعد وفات 6 ماہ یا 1 سال نماز کی حیت پر لکڑی کے سہارے کھڑے رہے. جنات بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبیوں کی شان دیکھو کہ عصا کے سہارے 6 مہینے تک کھڑے ہیں، ایک روایت کے مطابق 1 سال تک کھڑے ہیں مگر زمین پر تشریف نہیں لا رہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ کے نبیوں کی کہ انتقال دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی جو جسم ہے، ان کی جو باڈی ہے وہ کیسے سلامت رہتی ہے. جبھی تو شاعر کیا خوبصورت انداز میں، یہ تو نبیوں کی بات ہے، سرکار علیہ السلام کے غلام ہوں، اولیاء کرام ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں تو ان کو بھی کیا کیا برکتیں ملتی ہیں. فرماتے ہیں جبھی میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا، جبھی میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سوال ہے ہمارے سکھر والوں سے، استخارہ کروا لینے کے بعد اس پر عمل نہ کیا تو کیا حکم ہے؟ کسی نے استخارہ کروا لیا، اب یہ بہت سارے ناظرین کے آج سوال کا جواب مل جائے گا، کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اب استخارہ کروا لیا ہے، منع آ گیا ہے، اب عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آئیے آج جواب سن لیجئے. استخارہ کا مطلب ہے طلب خیر یعنی بھلائی طلب کرنا. اگر کوئی استخارہ کر لینے کے بعد کسی مجبوری کے سبب یا ویسے ہی عمل نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. جی عمل کر لے تو بہتر ہے مگر عمل نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. کولمبو سے تو میں تھکا ہوا آیا ہوں، جواب آپ سلو دے رہے ہیں، اینج تو نہ کرو تسی. کیسے جواب دیں گے؟ چلیں دائیں طرف والے ہو جائیں خیبر پختونخوا والوں کے اور بائیں طرف والے ہو جائیں سکھر والوں کے ساتھ اور مل جل کر انشاءاللہ گھر میں بھی اس طرح تقسیم کر لیں تو دیکھتے ہیں کہ کس کی ٹیم جو ہے وہ آج آگے بڑھتی ہے. خیبر پختونخوا والوں سے دوسرا سوال، محبت کی نظر منظور کہتے ہیں جس کو نظر لگی ہو، کیا اس میں کیا پیدا کر سکتی ہے؟ اگر کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو سامنے والے کے لیے وہ کیا پیدا کر سکتی ہے؟ محبت کی نظر منظور میں خوشی پیدا کر سکتی ہے. جناب کسی کو اگر محبت سے دیکھیں، محبت کی نظر سے دیکھیں، وہ اس کے لیے خوشی پیدا کر سکتی ہے، اس کے دل میں خوشی آ سکتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے، کاش ہم محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے بنے، مگر یہاں تو لوگ بڑی مبغوض نظروں سے، جارحانہ نظروں سے، گھورنے والے انداز میں دیکھتے ہیں، سامنے والے کا بلڈ پریشر ہی لو ہو جائے
ایسا نہ کیا کریں. آئیے سنتے ہیں. اور ایک نظر جو ہے والدین کو محبت کی کیا نگاہ سے بات ہے, دیکھیں. کتنی خوبصورت بات کر دی ہمارے باپو نے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, فقط دیکھتا ہے, رب کریم اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کوئی 100 بار اگر دیکھے, اچھا نارملی سوچے تو والدین تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا, بار بار بھی دیکھ سکتا ہے. اللہ غنی, میرے آقا نے کیا فرمایا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا ہے, پاک ہے. یعنی اب والدین کے دلوں میں, اچھا پھر اب ایک اور بات پتہ چل گئی نا کہ آپ مسکرا کر یا محبت کی نگاہ سے کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے دل میں خوشی بھی پیدا ہو جاتی ہے. بہرحال اب چلتے ہیں ذرا اس کی دوسری طرف کہ تعجب کی نظر, منظور جس کو نظر لگی ہو اس میں کیا پیدا کر سکتی ہے. کسی کو تعجب کی نظر سے اگر کوئی دیکھتا ہے, تعجب کی نظر منظور میں بیماری پیدا کر سکتی ہے. اللہ اللہ, تعجب کی نظر منظور میں بیماری پیدا کر سکتی ہے. جواب درست دیا ہے. سندھی مانو تیاری کر کے آئے جناب. دائیں طرف میں چلتے ہیں پھر خیبر پختونخوا. شکم سیری, پیٹ بھر کر کھانے سے متعلق امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے 16 برس سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کیونکہ شکم سیری یہ عقل کو زائل کرتی, نیند لاتی اور دل کو سخت کرتی ہے, کچھ اور بھی کرتی ہے, اور عبادت میں سستی پیدا لاتی. سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں میں نے 16 سال سے سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا کیونکہ شکم سیری یعنی پیٹ بھر کر کھانا بدن کو بھاری, دل کو سخت کر دیتا ہے, عقل کو زائل اور نیند لاتا ہے اور عبادت میں کمزوری کا باعث ہے. جواب درست دے دیا ہے. پیٹ بھر کر واقعی کئی لوگوں کی کھانے کی عادت ہوتی ہے, کچھ تو اتنا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں کہ کھانے کے بعد بندوں کو بلانا پڑتا ہے اٹھاؤ ان کو. تو ایسا نہ کریں, اتنا کھائیں کہ اس کے بعد عبادت بھی کر سکیں. اور 3 حصے کر لینے چاہیے, ایک حصہ پانی کے لیے, ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے انسان چھوڑے. جب اس طرح انسان اپنے جسم کو یوٹیلائز کرے گا, کھانا کھائیں گے, تو اب تو ڈائٹ کنٹرول اور بہت سارے ڈاکٹرز یہ باتیں سمجھاتے ہیں تو لوگ بڑے بڑے چارٹ بنانے لگے ہیں. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر تعلیمات کو پڑھیں, احادیث کو پڑھیں تو کتنا پہلے ہمیں ڈائٹ کنٹرول چارٹ ہمارے آقا نے دے دیا ہے کہ کس طرح اپنے شکم کو بھرنا ہے, کتنا کھانا ہے, فٹ بھی رہو گے, عبادت میں بھی دل لگا رہے گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے میرے آقا کی. چلتے ہیں سکھر والوں کے پاس. جی جناب, زبان کی حفاظت سے متعلق امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی علیہ الرحمہ سے مطلب ایک بندہ آیا جس نے کوئی سوال پوچھا تو آپ خاموش رہے, تو اس بندے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے, آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں یہ طے کر لوں کہ میرے لیے جواب دینا بہتر ہے یا خاموش رہنا افضل ہے. کیا خوبصورت بات ہے, ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین. آج بولی چلے جاتے ہیں, بولے چلے جاتے ہیں. اتنا بعض اوقات لوگ بولتے ہیں, کبھی کبھی بیٹھتے ہیں نا تو بندہ کہتا ہے اس کا میوٹ کا بٹن کدھر ہے, یہ خاموش کیسے ہوگا, چپ ہی نہیں ہوتے. ارے اتنا بولتے ہو یار کہ اگلا چپ ہونے کا انتظار کرے. اور ہمارے اسلاف جو اتنا اچھا بولنے والے ہیں وہ کیا خوبصورت بات کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا آپ جواب کیوں نہیں دیتے, آپ گفتگو کیوں نہیں فرماتے؟ کہتے ہیں پہلے میں یہ جان لوں کہ میرے جواب دینے میں فضیلت ہے یا خاموش رہنے میں. آئے ہائے, امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے, کتنا پیارا نعرہ میں عطا فرمایا ہے. فرماتے ہیں پہلے تولو, ذرا جواب دے دیں, پہلے تولو بعد میں بولو. پہلے تول لو اور بعد میں بول لو, ورنہ پہلے بول دیا تو زمانہ تولنا شروع کر دے گا اور پھر معذرتیں کرنی پڑیں گی. اللہ کرے ہمیں اچھا بولنا نصیب ہو جائے. سوال ہے خیبر پختونخوا والوں سے, المسجد حصن حسین من الشیطان, اس کا ترجمہ بتائیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسجد شیطان سے بچنے کا ایک مضبوط قلعہ ہے. مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. جواب درست ہے. کیا بات ہے جناب, مسجد میں چلے جائیں تو گویا شیطان سے حفاظت کا اہتمام ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم بار بار مسجد میں جانے والے, پھر مسجد میں قرار سے بیٹھنے والے بن جائیں. اور مبارک ہو ان اسلامی بھائیوں کو جو مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں.
ہیں 3 دن 12 دن 30 دن سبحان اللہ مدنی قافلوں میں مسجدوں میں عموماً رہتے ہیں، تو گویا قلعے میں ایک ایسے خوبصورت قلعے میں موجود ہیں جہاں شیطان کے حملوں سے بچتے رہیں گے۔ چلیں جناب، جو اپنے آپ کو شیطان سے بچانا چاہتا ہے مدنی قافلوں میں سفر کرے، با جماعت نمازیں پڑھے، مسجدوں میں وقت گزارے، انشاءاللہ برکتیں ملنی ہیں۔ سکھر والوں سے سوال، بلغوا عنی ولو آیا، اس کا ترجمہ بتائیں۔ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، جواب درست ہے۔ ایک بزرگ کے فرمان کے مطابق عورت 4 چیزوں میں مرد سے کمتر ہونی چاہیے، وہ 4 چیزیں بتائیں۔ ایک بزرگ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ عورت مرد سے 4 چیزوں میں کم ہونی چاہیے، مال میں، حسب میں، عمر میں اور قد و قامت میں۔ جی، عمر میں، قد و قامت میں، مال میں اور حسب میں۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، احیاء العلوم میں امام غزالی نے اس کو لکھا۔ مزید معلومات حاصل کریں تو واقعی سمجھ آتی ہے کہ یہ باتیں ہونی چاہیے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اذان دینے کے مستحب مواقع کون کون سے ہیں؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے، دیکھنا یہ ہے سکھر والے کیا جواب دیتے ہیں۔ اذان دینے کے مستحب مواقع یہ ہیں: بچے، مغموم، مرگی والے، غضبناک اور بدمزاج آدمی اور بدمزاج جانور کے کان میں، لڑائی کی شدت کے وقت، آگ لگنے کے وقت، میت دفن کرنے کے بعد، میت کے دفن کرنے کے بعد، جن کی سرکشی کے وقت، یعنی یا کسی پر جن سوار ہو، اور وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے، اور جنگل میں کوئی راستہ بھول گیا ہو اس وقت بھی اذان دینا مستحب ہے۔ 11 مواقع ہیں جب اذان دینا مستحب ہے، اور انہوں نے 11 کے 11 جواب دے دیے ہیں۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، کیسے کیسے موقعوں پر ہم تو سمجھتے ہیں فقط نماز اذان جو ہے وہ جماعت کے وقت ہوگی، نماز کے لیے ہوگی، مگر اور مقامات بھی ہیں جب اذان دینا مستحب ہے۔ بچے کے کان میں دی جاتی ہے، مغموم کے لیے اذان دی جائے، مرگی والا اگر کوئی ہو تو اس کے لیے اذان دی جائے، غضبناک اور بد مزاج آدمی ہو اس کے لیے بھی اذان دی جا سکتی ہے، یعنی گویا اس کے کان میں۔ بد مزاج جانور کے کان میں، کوئی جانور ہے جو بڑا بد مزاج ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نا ہماری زبان میں خرانٹ ہے، قابو میں نہیں آ رہا، تو اس کے کان میں بھی اذان دی جا سکتی ہے۔ لڑائی کی شدت کے وقت، زبردست لڑائی جاری ہے، اس وقت بھی اذان دی جا سکتی ہے، بلکہ مستحب ہے۔ آتش زدگی یعنی آگ لگنے کے وقت، جب آگ لگ جائے تو اذان دی جائے۔ میت دفن کرنے کے بعد، جن کی سرکشی کے وقت، جنات کی سرکشی ہو یا کسی پر جن سوار ہو، فرمایا جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو، اور وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سکھر والوں نے اور جناب خیبر پختونخوا والوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے، 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب چلیں گے اسکور بورڈ، لیکن اس سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ایک سوال کر لیتے ہیں۔ کون جواب دیں گے؟ عابد باپو کیا تحفہ دیں گے؟ خوشبو مدینہ ارے واہ، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تعریف، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہے انشاءاللہ عز و جل۔ 2 تو واہ واہ واہ۔ وہ کون سا درخت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے، جس مٹی سے تخلیق ہوئی، بچی ہوئی مٹی سے کون سا درخت بنا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی اپنا نام بھی بتائیں گے اور پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اسماعیل عطاری، ماشاءاللہ، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کیمادی سے۔ کیماڑی سے آئے ہیں، جی فرمائیے۔ کھجور کا درخت۔ آپ نے کہا کھجور کا درخت، جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ اچھا، اسماعیل بھائی سے یہ بھی نیت لیتے چلیں ساتھ ساتھ، جی کتاب کتنے دن میں پڑھیں گے؟ جی جناب کیماڑی والے بھائی ذرا بتائیں کتنے دنوں میں پڑھ لیں گے؟ تو لگا لیں گے آپ انشاءاللہ تعالی۔ 15 دن میں انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں آپ ایسا کریں کہ اس کو 26 دن میں پڑھیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا سکون سے پڑھنے والی کتاب ہے، لیکن بہت پیاری کتاب ہے۔ جزاک اللہ، آپ ہمارے سلسلے میں آئے اور بڑا پیارا جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور 10 نمبر دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔
جی تین اشعار ہیں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے. ایک مصرع پڑھ کر سوال کیا جا سکتا ہے, پہلا بھی پوچھ سکتے ہیں اور دوسرا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے. باری ہے خیبر پختونخوا والوں کی. بہت بہت خوبصورت شعر. آئے ہائے ہائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. دل تڑپ کر کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے نبی پاک کے روضہ انور کی. انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں. وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں. جناب وہی مجھے نظر آئیں جدھر نگاہ کروں انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. نعت خواہ اسلام میں مل کے پڑھ لیتے نا. وہی مجھے نظر آئیں جدھر مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں جلوہ رہے آشکار کچھ ایسا کر دے کچھ ایسا کر دے میرے دیدار آنکھوں میں کچھ ایسا باری ہے ہمارے خیبر پختونخوا والوں کی. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر. زہر کھاتا مگر تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. جواب درست ہے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. جواب یہ بھی درست ہے. یہ مٹ کے ان کی روش پر ہوا خود ان کی روش کہ نقش پا ہے زمین پر نہ سوت پائے فلک. کہ نقش پا ہے زمین پر نہ سوتے پائے فلک. جواب یہ بھی درست ہے. بڑا مشکل شعر مگر جواب آ گیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے. باری ہے سکھر والوں کی. یہ ان کے جلوہ نے کی گرمیاں شب اسرا. یہ ان کے جلوے نے کی گرمیاں شب اسرا. کہ جب سے ویسے ہی چرخ میں ہی نقر ہو طلائے فلک. کہ جب سے چرخ میں ہے نقرائے طلائے فلک. جواب یہ بھی درست ہے. بہت مشکل اشعار ہیں یہ والے جس کی تشریح پڑھنی چاہیے, سمجھنا چاہیے کیا بات ہے ہمارے بزرگوں کے کلام کی. باری ہے اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. انہوں نے تو لگتا ہے ٹھان کر آئے ہیں کہ جناب غلطی نہیں کرنی, مگر دیکھتے ہیں کہ کوئی یہاں ہمیں مدنی قافلے کا مسافر ملتا ہے کہ نہیں, کیونکہ یہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ غلط جواب دینے والے کو مدنی قافلے میں سفر کروایا جائے. سنتے ہیں آپ سے ایک بڑا خوبصورت شعر. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا. ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا.
تو بڑا مشہور شعر ہے. کسی کا دست بلند نہیں ہونا مشکل ہو گیا ہے. اچھا چلیں آسان کر دیتے ہیں اس کو میں پورا کر دیتا ہوں. چلے پھر باپو سے ہی پورا کروائیں انشاءاللہ. جی ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں اے شہری یار ہم بھی ہیں. بہت خوبصورت کلام ہے. فجور مدینہ. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں, ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں اے شہری یار ہم بھی ہیں. چلیں یہاں والوں سے ایک شعر, آسان شعر, دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں, آپ نے پہلا پڑھنا ہے. جب نبی مشکل کشا ہو, جب نبی مشکل کشا ہو. مل گیا ایک تحفہ تو مل گیا. چلیں جناب. چلیے. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کیا بات ہے, کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب تحفہ انہیں پیش کیجئے. چلتے اسکور بورڈ کی طرف, اور اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ 16 نمبر دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے ہیں. اور اب ہمیں شروع کرنا ہے اگلا راؤنڈ, بہت خوبصورت, انٹرسٹنگ. درست کیجئے. آئیے شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے درست کیجئے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو کلرز دکھائے جائیں گے, رنگ دکھائے جائیں گے. آپ وہ رنگ پسند کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس میں سے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا درست کرنا ہے. رنگ دکھائے جائیں جناب. پہلے تو پشتو میں یہ بتائیں ان چاروں رنگوں کا نام کیا ہے؟ سبز کو کیا کہتے ہیں؟ شین. شین. اچھا آگے رنگ دکھائیں بھائی, چاروں رنگ دکھائیں. چلو آج سیکھ بھی لو نا تھوڑی سی پشتو. سبز کو کیا کہتے ہیں؟ شین. چلو اب بلو کو کیا کہتے ہیں؟ سین. آسمانی شین. او باپ رے باپ, آسمانی شین. اچھا ہے یہ بھی شین مگر یہ آسمانی شین ہے. آسمانی شین. اچھا چلیں جناب, بہت سارے شین ہیں. اچھا یلو, پیلے کو کیا کہتے ہیں؟ زیڑ. زیڑ. اچھا اور چوتھا رنگ کیا ہے؟ سپین. سپید. سپین. سپینگ. گاف آئے گا. سپن. اچھا شین, آسمانی شین, وہ مشکل ہو گیا. کیا تھا؟ زیڑ. زیڑ اور سپن. چلیں جناب دیکھو یہ کچھ تو سیکھ کے جاؤ نا گھر پہ. چلو اب ان چاروں میں سے بتائیں کون سا کلر پسند کریں گے؟ پشتو میں بتائیں گے, میں بتاؤں گا کون سا ہے وہ. شین. شین جناب. شین مانے سبز ہے. اور آئیے بتائیے سبز کے پیچھے کیا ہے جو درست کرنا ہے؟ جی بیوٹیفل. بتائیے, وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا. مدد بھی لے سکتے ہیں, اشارہ بھی لے سکتے ہیں. اشارہ لیں گے تو 1 نمبر ملے گا. کفران نعم. اللہ, کفران نعم. جناب 26 سیکنڈ باقی تھے مگر جواب دیا. کیا درست دیا آئیے دیکھتے ہیں. کفران نعم جواب درست دے دیا ہے. یہ ایک باطنی بیماری ہے, یہ انر ڈیزیز ہے جو دلوں کے اندر پلتی ہے. اس کی تفصیل سنیے. اللہ عز و جل کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہ کرنا اور ان سے غفلت برتنا کفران نعم کہلاتا ہے, اور یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کفران نعم نعمتوں کے چھن جانے کا بھی ایک سبب ہے, لہٰذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے. نعمتیں بھی ملتی رہیں پھر بھی شکر ادا نہ کریں, پھر بھی شکوے کرتے رہیں, یہ بہت بری عادت ہے. اس طرح کی مزید باطنی بیماریوں کی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے باطنی امراض کی معلومات. یہ باطنی بیماریوں کی جو معلومات ہے یہ بک ضرور حاصل کریں. آپ اس کا دیدار بھی کیجئے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں dawatIslami.net سے. اور اس کتاب کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ کون کون سی باطنی بیماریاں ہمارے دل میں اللہ نہ کرے جگہ بنا چکی ہیں. سکر والوں اب ذرا سندھی میں بتائیں چاروں رنگ. چلے بھائی رنگ دکھائیں. جی سبز کو کیا کہتے ہیں؟ ساو کلر. جی ساو. ساو. جی ٹھیک ہے, ساو رنگ. جی ساو. اچھا بلو کو کیا کہتے ہیں؟ نیرو رنگ. نیرو رنگ. ٹھیک ہے, ساو نیرو. اور پھر یلو کو ہائیڈرو رنگ. ہائیرو. ہائیڈرو. ہائیڈرو یہ تو انگریزی ہے. ہائیڈرو نہیں ہائیڈرو. ہائیڈرو سندھی میں. جی. اچھا ہائیڈرو یعنی
کون سا والا؟ پیلا، ہائیڈرو. نیرو بلو تھا، یہ ہائیڈرو تھا. سبز کا کیا بتایا تھا؟ اچھو. سبز کو اچھو تو سفید ہے یار. ساؤ، اچھو، ہائیڈرو، نیرو. چلو بتائیں چاروں میں سے کون سا جواب آپ کا کلر ہے؟ بلو. کمال ہو گیا یار. سندھی ماڑو تمام سندھی میں گالا ساڈے نال. میں پنجابی مکس کر رہا ہوں. نیرو کلر. نیرو. نیرو. ہاں نیرو بتا رہا ہوں تمام. نیرو جے واسے چھا ہے. چلیں اب یہ بتائیں. چلیں بیوٹیفل. اشارہ بھی لے سکتے ہیں، مدد بھی لے سکتے ہیں. چاہیں تو اشارہ لیں، چاہیں تو مدد لیں. جلدی کریں. اللہ، اس کا نام ہے سخاوت مصطفیٰ. سخاوت مصطفیٰ میں آپ پڑھ سکیں گے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت سب سے بڑھ کر سخی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سخاوت کے واقعات، سخاوت کے فضائل اور سخاوت کی دولت کس طرح پائیں، اور بہت کچھ. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے ہمارے خیبر پختونخوا والوں کی. جی ہمیں شین چاہیے یا آسمانی شین چاہیے اور سپین چاہیے. وہ اگلا مشکل تھا نا، وہ کیا تھا؟ ہیڈ ہے، زیڈ تلفظ بھی ادا کرنا پڑے گا جناب. زیڈ. اب جناب چاروں کلروں میں سے بتائیے کون سا کلر آپ پسند کریں گے. اسکرین پر رنگ دکھائے جائیں. جی اسپین. اسپین. جناب یہ یورپ کے شہر اسپین کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ سفید کلر انہوں نے کہا ہے. بتائیے سفید کے پیچھے کیا ہے؟ جنت المعلا. اللہ اللہ، اتنا جلدی کیسے جواب دیتے ہو بھائی؟ جناب بتائیے اسکرین پر کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی یہ جنت المعلا، مکہ مکرمہ کا مبارک قبرستان. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے ہمارے خان صاحبان کی. اور یہ بات ہے کہ ہمیں ویسے ہی پٹھانوں سے بڑا پیار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت قندھاری پٹھان تھے. اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ذہین ہیں یہ طلباء. ودن سیکنڈز اتنے مشکل لفظ کو کتنا پیارے انداز میں کمپائل کیا. اس کی کچھ تفصیل بھی سن لیں. جنت البقیع کے بعد جنت المعلا دنیا کا سب سے افضل قبرستان ہے. یہاں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، سیدنا عبداللہ ابن عمر اور کئی صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات مقدسہ ہیں. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کیا خوب شعر لکھتے ہیں: جنت المعلا کے مدفونین پر لاکھوں سلام. جنت المعلا کے مدفونین پر لاکھوں سلام، بے عدد ہوں رحمتیں اللہ کی ان پر مدام. اب باری ہے سندھی ماڑو کی. بتائیے جناب کون سا رنگ پسند کریں گے؟ جی آخری رنگ رہ گیا ہے. اور پیرو کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہائیڈرو رنگ یعنی پیلا رنگ. بتائیے اس کے پیچھے کیا موجود ہے؟ جی اعتماد خالق. تھوڑا سا ٹھیک کیجیے اس کو، دکھائیے اسکرین پر. اعتماد خلق. اعتماد خلق. جناب جواب ان کا بالکل درست ہے. اب یہ بھی بری بیماری ہے. مسبب الاسباب یعنی اسباب کو پیدا کرنے والے رب عز و جل کو چھوڑ کر فقط اسباب پر بھروسہ کر لینا، یا ایک خالق کو چھوڑ کر فقط مخلوق پر بھروسہ کر لینا اعتماد خلق کہلاتا ہے. اس کی تنبیہ یہ ہے کہ ایک خالق کو بالکل بھلا کر فقط مخلوق یا اسباب پر اعتماد کر لینا نہایت ہی مذموم اور ہلاکت و بربادی میں ڈالنے والا عمل ہے. ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے. جواب انہوں نے درست دے کر 2 نمبر حاصل کیے ہیں. کچھ فرق پڑا ہے مقابلے میں، مگر چلتے ہیں ہم اپنے ناظرین کی طرف. اسکور بورڈ پر جانے سے پہلے
یہاں موجود حاضرین دیکھتے ہیں آپ کی ذہانت کیسی ہے. آپ میں سے ہے کوئی خیبر پختونخوا والا؟ کون ہے؟ اچھا جناب دیکھیں اب خیبر پختونخوا والے یہاں بھی ہیں. اچھا رنگوں کے نام بھی جو رنگوں کے نام بتائیں وہ بھی شاید یاد ہو. ہاں یہ تو اچھی بات ہے, سوال یہ بھی بن سکتا ہے. چلو ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے, ایک سوال بناتے ہیں اس کا بھی. لیکن فی الحال چلیں باپو کی بات رکھ لیتے ہیں. 8 کے 8 رنگ, یعنی ویسے تو 4 رنگ ہیں, چاروں پشتوں میں بھی اور چاروں سندھی میں جو سنائیں گے ان کو انشاءاللہ تحفہ دے دیتے ہیں. دیکھیں آپ کتنا غور سے دیکھ رہے ہیں مدنی چینل. مدنی چینل کے ناظرین ذرا گھر میں بھی امتحان لیجیے ایک دوسرے کا, تو آپ کو کتنا اچھا یاد ہو گیا ہے. کلر پہلے اردو میں بتائیں گے, اس کے بعد دونوں زبانوں کے نام بتائیں گے. چلیں, سبز رنگ جو ہے اس کو پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ شین. شین. اور سندھی میں؟ ساو. صحیح ہے جناب, ٹھیک ہے. اچھا پیلا رنگ اس کو پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ پشتوں میں جی زیڈ. زیڈ, کیا بات ہے جناب. اور سندھی میں؟ ہائیڈرو. ہائیڈرو, کیا بات ہے جناب. ابھی سیکھا ہے, پہلے آتا تھا؟ ارے واہ کیا بات ہے. اچھا ہر صحیح جواب پر ایک رسالہ. چلے لیتے جائیں بھائی, 2 ہو گئے, دوسرا بھی دے دیں. چلیں اچھا اب تیسرا. اب آ گیا کون سا رہ گیا؟ بلو, آسمانی رنگ. جی اس کو پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ آسمانی شین. آسمانی شین. اور سندھی میں؟ نیرو. نیڑو. جناب جناب ماشاء اللہ. اب چوتھا کون سا رہ گیا؟ سفید. سندھی میں؟ اچھو. اچھو. اور پشتوں میں؟ اسپین. اسپین. جواب سارے درست دے دیے ہیں. انبلیویبل, ماشاء اللہ. اتنی زبردست آئی کیو لیول ہے کہ بہت جلدی یہ یاد ہو جانا. اور آپ نے دیکھا میں نے ترتیب بھی آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی. امیزنگ, بہت اچھے ماشاء اللہ. آپ تو درس نظامی کر رہے ہیں, پتہ نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے, ورنہ آپ کو کرنا کرتے ہیں ماشاء اللہ. کون سے درجے میں؟ رابعہ. کہاں پر؟ فیضان مدینہ میں ہی ہے ماشاء اللہ. بہت پیارا. اور یہ اس طرح کی چیزیں اتنا جلدی یاد ہو جانا بہت اچھی بات ہے. بہرحال اس میں بظاہر تو کوئی جس کو کہیں کہ بھلا معلوم نہیں مجھے کہ ثواب والا کام ہو, لیکن کم از کم یہ تو ہے نا کہ کتنی ذہانت کے ساتھ سن رہے ہیں اور جلدی یاد ہو جاتی ہیں چیزیں. تو حافظہ اچھا ہو تو انسان بہت ساری اچھی اچھی چیزیں بھی, امید ہے پھر تو بہت سارے انہوں نے سوال جواب بھی یاد کیے ہوں گے. اب چلتے ہیں یہاں درست کیا کرنا ہے, بتائیے جناب اسکرین پر. جی جیم میم جیم. جی جیم میم جیم دان دال نون اور سین. جناب پیچھے کچھ ہاتھ اٹھے ہیں, دیکھیں جناب صحیح جواب دیتے ہیں یا مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. جی کون سی کتاب تحفے میں دیں گے؟ باطنی بیماریوں کی معلومات. یہ بہت پیارا تحفہ ہے ماشاء اللہ جناب. محمد رضوان اتاری. یہ ہے مسجد جن. اچھا آپ نے کہا ہے مسجد جن, بتائیے جناب. جی مسجد جن, جواب درست دے دیا ہے. اللہ کریم آپ کو اس مسجد کی حاضری نصیب فرمائے. یہ آپ کہیں گے کہاں جانا پڑے گا؟ جنوں کی بستی میں. ایسا نہیں ہے, یہ مکہ مکرمہ کی ایک بڑی پیاری مسجد ہے, اور اس جگہ پر جنات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد جن کہا جاتا ہے. بہرحال وہ بہت خوبصورت زیارت گاہ ہے, رب کریم ہمیں وہاں کی حاضری عطا فرمائے. اور بہت خوبصورت اس کی پوری تفصیل ہے. اللہ کریم ہم سب کو بار بار مکہ مکرمہ کی حاضری عطا فرمائے. بہرحال آئیے چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ اب ہمیں 3 سیگمنٹس کے بعد کیا بتا رہا ہے. 18 نمبر ہیں سکھر مدنی والوں کے اور 20 نمبر ہیں پشاور. 2 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. اور اگلا راؤنڈ ہم نے شروع کرنا ہے جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی 2 سوال ہوں گے. قرآن پاک کی بہت پیاری معلومات ہمیں سیگمنٹ میں حاصل ہوتی ہیں. خیبر پختونخوا والوں کی باری ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کس طرح واپس آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا جو ہے ان کے لیے بھیجا, تو جب یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو اس کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا
جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے چہرے پر ڈالا گیا جس کی برکت سے آپ کی بینائی واپس آ گئی، جواب درست دے دیا ہے۔ باری ہے اب سکھر والوں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ پشاور والوں کی، خیبر پختونخوا والوں کی باری ہے۔ قوم عاد کی ہدایت کے لیے کون سے پیغمبر کو بھیجا گیا؟ قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، جواب یہ بھی درست ہے۔ سکھر والوں کی باری ہے۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود کی نیکی کی دعوت کو معاذ اللہ ٹھکرا دیا تو ان پر کیا عذاب آیا؟ پچھلی قوموں کے واقعات مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک میں جا بجا موجود ہیں، اسے پڑھیے اور عبرت حاصل کیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قوم جو عاد ہے اس پر کیا عذاب آیا تھا۔ جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نیکی کی دعوت کو جھٹلایا، کفر اور بدعمالیوں اور بدکاریوں کی نحوست نے قہر الہی نے اس قوم کو اس طرح برباد کیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے اس پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا، اور اس کی قوم کو اس کے قوم کے وجود کو صفائے ہستی سے اس طرح مٹا دیا گیا کہ ان کی قبر کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ اللہ، ایسی آندھی، ایسی ہوا جس کو آپ کہتے طوفانی ہوا، شاید تاریخ میں اس سے پہلے ایسی ہوا نہیں چلی ہوگی۔ بڑی مضبوط قوم تھی، بڑے لمبے قد تھے، بڑا ناز تھا ان کو اپنی باڈی پر، مگر رب کریم کا جب قہر نازل ہوا، رب قہار کا قہر نازل ہوا تو پوری قوم صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غضب سے، اپنے قہر سے امان عطا فرمائے اور ہمیشہ اس کی رحمت کے سائے میں رکھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس قوم نے اپنے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، ٹھکرایا ان کی بات کو۔ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کے کتنے فرامین اور کتنے احکام مانتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے والا بنائے۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ اب ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 22 نمبر ہے سکھر والوں کے اور خیبر پختونخوا والوں کے ڈبل 12 نمبر، 2 نمبر کا فرق چلتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھنا ہے یہ فرق ختم ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تحریر کیجئے، مگر اس سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ تاثرات ہم سنتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے عابد باپو آپ کے کچھ تاثرات جو سلیکٹ کر کر ان تک پہنچائے جاتے ہیں، کیا سناتے ہیں؟ جی، ایک ایسے میں سمے موصول ہوا ہے کہ الحمدللہ گزشتہ سلسلوں میں نگران شورا کی آمد ہوئی تھی ماشاءاللہ۔ تو ذہنی آزمائش میں نگران شورا اور آپ کی مدنی منی سمیہ اتاریہ کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست مدنی پھول دیے، واہ کیا بات ہے نگران شورا کی۔ ماشاءاللہ۔ ہماری اسلامی بہن بنت مصطفیٰ رضا کہتی ہیں کہ مدنی چینل کے تمام ہی سلسلے اور بالخصوص سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 ہماری نسلوں کو سنوار دینے والی ایک ایسی ویکسین ہے جس کی ڈوز ہر سال پہلے سے زیادہ طاقت والی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، آپ نے ذہنی آزمائش کو ہی ڈوز بنا دیا ہے۔ بہرحال اچھی مثال ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مدنی چینل جو مدنی ہاسپٹل پھر سمجھ لیں اس کو، تو یہاں بڑی پیاری پیاری دوائیں جو ہیں ملتی ہیں، تو آپ ویکسین لینا چاہیں، اینٹی بائیوٹک لینا چاہیں، کوئی بھی ایسی دوائی لینا چاہیں جو باطنی بیماریوں کو دور کر سکے، تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت پیارا شفا خانہ ہے، بہت سارے مریضوں کو شفا مل چکی ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی گناہوں کے امراض سے شفا نصیب فرمائے، آمین۔ ایک ایس ایم ایس موصول ہوا ہے کہ مدنی چینل پر حاجی عبدالحبیب بھائی کا سلسلہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی مدینہ مدینہ ہے۔ حاجی صاحب عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ پھر سے ایک بار نعت کے چنا شار سنا دیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم مختصر میں پڑھتا رہتا ہوں نعت خواہ اسلام بھائی کے ساتھ ساتھ، انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر دوبارہ عرض کروں گا۔ بہت شکریہ آپ سب کے میسیجز کا۔ چلتے ہیں دونوں اسلام بھائی کی طرف، شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے تحریر کیجئے۔ ایک ایک اسلام بھائی تشریف بھی لے آئیں۔ آپ یہاں خیبر پختونخوا لکھ دیجئے اور آپ یہاں اوپر سکھر لکھ دیجئے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ لکھنا کیا ہے آج انہوں نے 41 سیکنڈ میں۔ جی بہت شکریہ۔ جی آپ نے آج لکھنے ہیں حدیث کی کتابوں کے نام۔
جی جناب سیکنڈز جاری ہیں. احادیث کی بڑی خوبصورت کتابیں ہیں, جو مشہور کتابیں ہیں ان کے نام لکھیں گے, اور دیکھنا یہ ہے کہ کتنے نام ان کو یاد ہیں اور کتنی کتابیں آج ہمیں یہ بتاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے, آپ کو کتنی حدیث کی کتابوں کے نام یاد ہیں؟ آج ہمیں اپنے کورسز کی کتابوں کے نام یاد ہوتے ہیں. کیا وہ کتابیں جو بزرگوں نے بڑے پیارے انداز میں حدیث شریف کے لیے لکھی ہمیں یاد ہیں کہ نہیں؟ 7 سیکنڈ باقی ہیں جناب, جلدی کیجئے. سبق ختم ہو گیا جناب, بس 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 جناب. جی چلیں آپ یہاں آ جائیں. میرے خیال ہے ایک ہی کتاب بنے گی یہ تو. صحیح بخاری, بخاری لکھی نا بیٹا, یہ بخاری لکھی ہے نا آپ نے؟ جی جی. چلیں یہ میں کہتا جاؤں گا اور آپ گنتی کرتے جائیں گے, ٹھیک ہے؟ سکھر والوں نے لکھا ہے صحیح بخاری 1, صحیح مسلم 2, ابن ماجہ 3, ابن داؤد 4, ابن نسائی 5. یا اچھا اب یہ ابن داؤد تو نہیں بنے گا, ابو داؤد کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے. تو یہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں, پھر ہماری مجلس بتائے کہ کون کون سی جو ان کی نہیں مانی جائے گی. تو یہ 4 والا ان کا کینسل ہو گیا. اچھا جو ابن نسائی ہوگی پھر یہ سنن نسائی ہے, سب کے ساتھ ابن لگا دیا بھائی. اچھا سنن ترمذی ہے. چلیں جناب, تو اب 4 یہاں ہو گئے. اس پر فیصلہ کریں گے مجلس والے کہ کیا کرتے ہیں. ریاض الصالحین 5, اربعین نووی 6. جی اب بتائیں مجلس کے اسلامی بھائی کہ ابن داؤد کر دیا انہوں نے اور ابن نسائی کر دیا ہے. اچھا موتا بھی آپ نے آگے موتا امام مالک تو لکھتے نا, صرف موتا کیا مانا جائے گا؟ صرف کتاب کا نام ہی موتا ہے؟ نہیں جناب. اور ابن داؤد اور ابن نسائی بھی نہیں مانا جائے گا جناب. 6 کتابیں لکھی ہیں جو ایکسیپٹ کی گئی ہیں. اب باری خیبر پختونخوا والوں کی ہے. بخاری شریف, ترمذی شریف 2, نسائی 3, ابن ماجہ 4, ابو داؤد 5, صحیح مسلم 6, مشکات شریف 7. خیبر پختونخوا والوں کی رائٹنگ بھی اچھی ہے اور کتابیں بھی صحیح لکھی ہیں. تو اب جناب 2 نمبر خیبر پختونخوا والوں کو دیے جا رہے ہیں. صاف کیجئے بیٹا, اور آپ کو دوسری پرچی بتاتے ہیں آپ نے کیا لکھنا ہے. جی آپ چاہیں تو اسلامی بھائی تبدیل بھی کر سکتے ہیں, اگر اپنی جگہ کسی اور کو بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں. جی دوبارہ شہروں کے نام بھی لکھ دیں, اوپر شہر کا نام لکھا ہوا ہے. چلیں اب آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے. آپ نے مدنی چینل کے سلسلوں کے نام لکھنے ہیں. دیکھتے ہیں کتنے سلسلوں کے نام ان کو معلوم ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ذرا آپ بھی یا بیٹھے بیٹھے ہاتھ میں گننا تو شروع کرو نا, کتنے گن سکتے ہو, پتہ تو چلے مدنی چینل کتنا دیکھتے ہیں اور 41 سیکنڈ میں کتنا یاد رہتا ہے. جناب 21 سیکنڈ رہ گئے ہیں, جلدی کیجئے. ذہنی آزمائش بھی لکھ سکتے ہیں. آپ بتاتے بھی جا رہے ہیں باپ. نہیں لکھ لیا. اچھا لکھ لیا, پھر اس کے بعد بتائیں. 11 سیکنڈ رہ گئے. اللہ, خیبر پختونخوا میں چینل نہیں آتا کیا؟ وقت ختم ہو گیا ہے جناب. چلیں سکھر والوں نے لکھا ہے مدنی مذاکرہ 1, مدنی مکالمہ 2, نوجوانوں کے مسائل 3, خوابوں کی تعبیر 4, کلینک 5, ذہنی آزمائش 6, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے 7, روحانی علاج 8. سبحان اللہ 8 سلسلے لکھ دیے ہیں. وہاں لائٹ لگتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں زیادہ جاتی ہے. ذہنی آزمائش 1, مدنی مذاکرہ 2, فرض علوم کورس 3. صرف 3 سلسلے ہی لکھ سکے ہیں. آئندہ پابندی سے مدنی چینل دیکھتے رہیے. 2 نمبر سکھر والوں کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ جناب ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین اب ہمیں اب تھوڑی دیر کا بریک لیتے ہیں. ہم وقت ہے انشاءاللہ بریک بھی لیں گے, کچھ نعت شریف بھی ہم نے سننی ہے, مگر آئیے ہمیں ذرا اسکور بورڈ بھی دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ 12 نمبر ہیں سکھر مدنی والوں کے, 26 نمبر ہیں پشاور والوں کے. 2 نمبر کے فرق سے بالکل جناب خیبر پختونخوا والے آگے جا رہے ہیں. دیکھنا یہ فرق باقی رہتا ہے یا کسی سٹیج پر آ کر سکھر والے جو ہے وہ معاملہ پلٹتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان رکن شورا
ہماری باب المدینہ کی ساری مشاورت کے بھی ذمہ دار ہیں اور بہت پیارے رکن شورا آپ سب جانتے ہیں ان کو، حاجی امین اتاری تشریف فرمائیں، ان سے بھی گزارش ہے منچ پہ تشریف لائیں، نعت شریف بھی سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مرحبا صد مرحبا یا مرحبا. ماشاءاللہ تشریف لائیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک طرف خیبر پختونخوا ہے اور دوسری طرف سکھر ہے جناب. تشریف رکھیں. ایسا آپ بھی بیٹھیں انشاءاللہ. جی. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے. پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، واللہ آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سگے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو. بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو. کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو. میں بولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. میں بولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. وہ کہنے پر کی نسبت تھی کہاں
کہاں تم ہو میں بے کس ہوں میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں تہے دامن مجھے لے لو بنائے بے کسا تم ہو تہے دامن مجھے لے لو بنائے بے کسا تم ہو اور ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں کی امتیں ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں کی امتیں جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو فقط نسبت کا نوری حقیقی نوری حقیقی نوری ہو جاؤں یا رسول اللہ فقط نسبت کا نوری حقیقی نوری ہائے ہو جاؤں جو مجھ کو دیکھ کہہ اٹھے میاں نوری میاں واہ 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 تم ہو اے کاش جو مجھ کو دیکھ کے اٹھے میاں نوری میاں تم ہو بہارے جا فضا تم ہو نسیم گل سیتا سبحان اللہ کیا بات ہے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کے کلام کی کیا ہی بات ہے اور اس کلام میں آپ نے مقطع میں ایک بڑی پیاری بات ہمیں سمجھائی ہے ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں میرے وہ اسلامی بھائیوں جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان بیماریوں سے ان مصیبتوں سے ہمیں بچایا ہوا ہے کہ ہم اب بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اب بہت کچھ کرنے کے لیے یقیناً سیکھنا ضروری ہے تربیت ضروری ہے ماشاءاللہ رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں تو چلیں آج ان کی برکتیں یوں بھی لے لیتے ہیں کہ ان سے انہی کے ذریعے آج انشاءاللہ فکر مدینہ کر لیتے ہیں دنیا بھر کے مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے اپنے ہاتھ میں لے لیجئے اسلامی بھائیوں کے مدنی انعامات کے رسالے لے لیں مدنی منع اپنے اسلامی بہنیں اپنے مدنی انعامات کے رسالے لیجئے آج 5 میرا خیال ہے چھٹی ہے تو 5 ہم تاریخ کی فکر مدینہ کریں گے تو انشاءاللہ مائک بیٹا آپ پکڑ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلام
اچھی اچھی نیتیں کرنے والا مدنی انعام. یہ جس مدنی انعام پر عمل ہو تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس پر درست کا نشان لگائیں, اور اگر جس پر عمل نہ ہو سکا ہو تو اس پہ دائرہ بنائیں اور آئندہ کے لیے عمل کرنے کی نیت کر لیں. اچھی اچھی نیتیں کرنے والا مدنی انعام, 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے والا مدنی انعام, نماز پنجگانہ اور سوتے وقت آیت الکرسی, سورہ اخلاص, تسبیح فاطمہ پڑھنے والا مدنی انعام, اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام, شجرے کے اوراد اور کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا مدنی انعام, گھر دفتر بس ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی انعام, آپ جناب سے بات کرنے والا مدنی انعام, الحمدللہ علی کل حال کہنے والا مدنی انعام, سلام کا جواب اور چھینک کا جواب دینے والا مدنی انعام, دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی انعام, سنت کے مطابق بیٹھ کر پردے میں پردہ کرنے اور مٹی کے برتن کھانے میں استعمال کرنے والا مدنی انعام, فیضان سنت کے 2 درس دینے یا سننے والا مدنی انعام, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے یا پڑھانے والا مدنی انعام, مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب و رسائل کے 4 صفحات, فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھنے والا مدنی انعام, 12 منٹ فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام, صلاۃ التوبہ پڑھنے والا مدنی انعام, سوتے وقت سرہانے, سنت باکس اور چٹائی کا استعمال کرنے والا مدنی انعام, سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ پڑھنے والا مدنی انعام, تہجد, اشراق, چاشت اور اوابین کے نوافل ادا کرنے والا مدنی انعام, تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کرنے والا مدنی انعام, کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات تلاوت, ترجمہ و تفسیر کرنے والا مدنی انعام, کم از کم 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کرنے والا مدنی انعام, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں کم از کم 2 گھنٹے صرف کرنے والا مدنی انعام, مرکزی مجلس شورا کابینات اور جس نگران کے تحت ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اطاعت کرنے والا مدنی انعام, دوسروں سے چیزیں نہ مانگنے والا مدنی انعام, بلا اجازت شرعی کسی ذمہ دار کی برائی دوسروں پر ظاہر نہ کرنے والا مدنی انعام, پردے میں پردہ کرنے والا مدنی انعام, غصے کا علاج کرنے والا مدنی انعام, فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام, نامحرم رشتہ داروں نامحرم پڑوسنیوں سے شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام, ٹی وی VCR انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچنے والا مدنی انعام, گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 15 مدنی پھولوں کے مطابق عمل کرنے والا مدنی انعام, تہمت گالی گلوچ سے بچنے والا مدنی انعام, دوسروں کی بات نہ کاٹنے والا مدنی انعام, صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام, آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اکثر نگاہیں نیچی رکھنے والا مدنی انعام, دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام, جھوٹ, غیبت, چگلی, حسد, تکبر, وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی انعام, دن کا اکثر حصہ باوضو رہنے والا مدنی انعام, نظر نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے قفل مدینہ کا اینک کا استعمال کرنے والا مدنی انعام, قرض ہونے کی صورت میں جلد ادائیگی کرنے والا مدنی انعام, کسی مسلمان کے عیوب پر مطلع ہو جانے کی صورت میں پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام, سب سے یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی انعام, نماز و دعا میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرنے والا مدنی انعام, نفاق, ریاکاری سے بچنے والا مدنی انعام, زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی انعام, کیسٹ اجتماع میں شرکت یا کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل کی نشریات دیکھنے والا مدنی انعام, مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری وغیرہ سے بچنے والا مدنی انعام, کم سے کم الفاظ میں بات نمٹانے والا مدنی انعام, اور پورا دن مدنی حلیہ اپنانے والا مدنی انعام. قفل مدینہ کی بھی فکر مدینہ کر لیجئے, لکھ کر گفتگو کم از کم 12 مرتبہ, اشارے سے گفتگو کم از کم 12 مرتبہ, نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو کم از کم 12 مرتبہ, قفل مدینہ کا اینک کا استعمال کم از کم
کم و بیش 12 منٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے کچھ آپ کی کال سلسلے میں شامل کرنے کا. آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. میں محمد اعظم اتاری جدہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش پروگرام بہت ہی اچھا ہے. عبدالحبیب بھائی اور باپو اور اسلامی بھائی جو اس میں حصہ لیتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا سب کی عمر دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو آباد رکھے کہ جن کی برکتیں آج الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان مدنی چینل کے ذریعے لوٹ رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. مدنی چینل دیکھتے بھی رہیے، اس کی دعوت بھی عام کرتے رہیے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعیم رضا اتاری مخدوم پور خانہ وال سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش سلسلے کی برکت سے مدنی انعامات کا جو سلسلہ ذہنی آزمائش میں بتایا جاتا ہے، الحمدللہ اس میں بہت برکتیں ہمیں ملی اور ہمارے بچوں نے مدنی انعامات سے عمل کرنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سدا آباد رکھے. آمین آمین. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حامد اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا حاجی عبدالحبیب بھائی سے یہ کہنا ہے کہ میرے کو بہت اچھا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش لگتا ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے شہزادوں کو لائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے آپ کی کال سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. نارملی ہم بھی جب بعض اوقات ملتے ہیں نا لوگوں سے، اسلامی بھائیوں سے ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ میرا شہزادہ ہے. تو شہزادہ تو بادشاہ کا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو پہلے بادشاہ مان رہے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ میرا شہزادہ ہے. تو شہزادے بادشاہ کے ہوتے ہیں، ہم جیسوں کے غلام زادے ہوتے ہیں انشاءاللہ. ویسے میرے چھوٹے مدنی منع تو جو مدنی منع تو نہیں رہے، بڑے ہو گئے ہیں، پچھلے دنوں تشریف لائے تھے. مدنی منع ہیں آپ کے؟ غلام زادے ہیں، پوچھ لیں. مدنی منع 2 بیٹے ہیں میرے الحمدللہ. اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. میری نیت ہے والد محترم کو کچھ دنوں میں لانے کی، تو نیت کرتا ہوں ان کو ساتھ ہی لے آئیں گے انشاءاللہ. جی ایک اور کال آخری لے لیجیے، پھر انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مسعود اتاری شاہپور صدر گلزار طیبہ سرگودا سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 7 پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ عبدالحبیب بھائی آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم میں چیزوں. آمین بجاہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کا، آپ کے تاثرات کا. حاجی امین صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور پھر سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. سوال ہے ناظرین کا. جی سکھر مدنی ڈبل 12 نمبر ہے، خیبر پختونخوا والوں کے 26 نمبر ہے. 2 نمبر کا فرق ہے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال ہے ناظرین کا. جی جناب بتائیے خیبر پختونخوا والوں سے کیا سوال کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. நான் கேட்குறேன் சவால் என்னென்றா ஷோர்ட்ஸ்லி உடுத்து தொழுவ சேருமா. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस वक्त हम मदनी काफिले में श्रीलंका कोलंबो में मौजूद हैं. इसी वजह से आज सिलसिले में गैर हाजिरी है अब्दुल हबीब भाई. मगर आज हम सवाल है नाजरीन का के ज़रिए इस सिलसिले में हाजिर होने की सआदत हासिल कर रहे हैं. हमारे टैमिल इस्लामी भाई ने क्वेश्चन ये किया है, टीम ये बताए कि हाफ आस्तीन में नमाज का क्या हुक्म है. जनाब बताइए हाफ आस्तीन में नमाज का हुक्म क्या है. खैबर पख्तूनख्वा वालों से सवाल है. यूसुफ भाई आपने तर्जमा कर दिया, वरना आज मैंने इन पख्तूनों से पूछना था कि ये तामिल को क्या समझे हैं तो और ज़्यादा अच्छा होता. जी माइक दीजिएगा. जी हाँ बयान कर हाफ आस्तीन वाले कुर्ते में नमाज पढ़ना, अगर दूसरा कपड़ा मौजूद है तो इसमें नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीह ही है. अगर मौजूद नहीं है तो मकरूह तंज़ीहा भी नहीं है. जी आधी आस्तीन ये नमाज के अहकाम किताब में ये जवाब मौजूद है, मगर एक वजाहत कर दूं कि हमारे जो भी हम ये अहकाम बयान करते हैं, जो फ़िक़ही अहकाम होते हैं सवाल व जवाब के ज़रिए, ये फ़िक़ह हनफ़ी के लिहाज से होते हैं. फ़िक़ह दीगर जो फ़िक़ह के लोग हैं, शाफ़ई हैं, हम्बली हैं, मालिकी हैं, हो सकता है उसमें कुछ डिफरेंस हो. तो ये फ़िक़ह हनफ़ी के मुताबिक नमाज के अहकाम बहुत खूबसूरत किताब है, उसमें इसकी तफसील भी मौजूद है. आधी आस्तीन वाला कुर्ता या कमीज़ पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीही है.
جبکہ اس کے پاس دوسرے کپڑے موجود ہوں. اور آپ نے جو اگلی وضاحت کی وہ مجلس چیک کر لے کہ اگر دوسرے کپڑے موجود نہ ہوں اور پھر یہ ہاف آستین والے کپڑے پہنتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر مکروہ تنزیہ بھی نہیں رہے گا. کیا ان کا جواب یہ درست مانا جائے گا؟ جواب ان کا درست ہے. چلے جناب، امید ہے کہ کولمبو والوں کو بھی جواب مل گیا ہوگا. دیکھتے ہیں اب سکھر والوں سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. جی. என்னுடைய பேர் முகமது அஜ்ரீன் அத்தாரி. நான் ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து என்னுடைய ஒரு கேள்வி ஒன்று என்னென்னு கேட்டால், பயணமாளிக்கு தொழுகைக்கு முன்னுக்கு பின்னுக்கு வர சுன்னத்து கடமையாகப்பட்டிருக்கிறதா? இதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான கேள்வி. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस वक्त श्रीलंका के शहर कोलंबो में मदनी काफिले में हाजिरी है. सवाल है नाजरीन का, हमारे तमिल इस्लामी भाई पूछ रहे हैं, टीम ये बताए कि क्या मुसाफिर को सुन्नतें मुआफ़ हैं? चलें जनाब, मुसाफिर मौजूद हैं सफ़र में और वहीं से सवाल भी कर लिया है कि क्या मुसाफिर को सुन्नत मुआफ़ है कि नहीं. मुसाफिर को सुन्नत मुआफ़ नहीं है. अच्छा, किसी सूरत में माफ़ है? मुसाफिर भी और कोई ऐसी सूरत है जिसमें सुन्नत मुआफ़ है? अगर सफ़र वगैरह में है कि मिसाल गाड़ी चलनी जाएगी या ट्रेन में है तो इसमें है कि फिर ना पड़े. मैं तफसील अर्ज़ कर देता हूँ जो नमाज के अहकाम में लिखी है, फिर मजलिस फैसला करेगी कि आपके सवाल को क्या पूरे नंबर दिए जाएंगे. पहले एक बात समझ लीजिए कि सुन्नतों में कसर नहीं है. कुछ लोग जो है जिस तरह फ़र्ज़ में कसर है, सुन्नतें भी 4 की जगह 2 पढ़ते हैं, तो सुन्नतों में कसर नहीं है बल्कि पूरी पढ़ी जाएंगी. हाँ, खौफ और रवा रवी यानी घबराहट की हालत में सुन्नतें मुआफ़ हैं और अमन की हालत में सुन्नतें पढ़ी जाएंगी. बाज़ औक़ात हम बड़े रिलैक्स होते हैं बैरून मुल्क में या पाकिस्तान के अंदर भी सफ़र करके फिर भी सुन्नतें छोड़ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. अमन की हालत में सुन्नतें पढ़नी चाहिए. खौफ का आलम है, रवा रवी है, जैसे ट्रेन छूट रही है, बस जा रही है, थोड़ा टाइम है, तो ऐसी सूरत में सुन्नतें छोड़ी जा सकती हैं. इनके जवाब के बारे में जो इन्होंने फरमाया, क्या इन्हें पूरे नंबर दिए जाएंगे? तो पूरे 2 नंबर दिए जा रहे हैं. जवाब इनका दुरुस्त माना जा रहा है. चलें, बहुत श्रीलंका से, कोलंबो से आए हुए सवालात थे और तमिल ज़बान में थे. माशाल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन दुनिया भर में हमारे साथ शामिल हैं. जी हाँ, तमिल ज़बान, बहुत ये भी अच्छा सवाल है. तमिल ज़बान जो है ये श्रीलंका में बोली जाने वाली ज़बान है, और ना सिर्फ श्रीलंका में बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये ज़बान बोली जाती है. कई मेरे ख्याल ट्रांसलेशन भी हुई है हमारी किताबें. वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोलंबो में मैंने देखा कि कई बाकायदा इमामे वाले, दाढ़ी वाले, सुन्नतों भरे लिबास वाले मुबल्लिगीन है दावत इस्लामी के जो श्रीलंकन हैं, बोलते भी तमिल है, उर्दू समझते भी नहीं है और उसी ज़बान में मदनी कामों की धूमें मचा रहे हैं. अल्लाह ताला हमारे कोलंबो में, श्रीलंका में भी दावत इस्लामी को तरक्कियाँ और उरूज अता फरमाए. बहुत शुक्रिया हाजी साहब का भी, हाजी अमीन साहब का. आइए देखते स्कोर बोर्ड के, हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है. सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद. जी, सवाल है नाजरीन का. इसके बाद 26 नंबर हैं सखर मदनी के, 28 नंबर हैं पेशावर खैबर पख्तूनख्वा वालों के, 2 नंबर से आगे हैं खैबर पख्तूनख्वा वाले. अगला राउंड शुरू करेंगे जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से. समझाना है मगर इशारों से. चले जनाब, दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से 3-3 इशारे हैं. पहले बारी खैबर पख्तूनख्वा वालों की है. मदनी मुन्नों से गुजारिश है कि इशारे लाए जाएं. देखते हैं कि कौन से इशारे हैं आज के सिलसिले में. जी, आप निकालेंगे. आपका वक्त शुरू होता है अब. सब्ज, फूल, गंदम, घास, सब्ज घास. सब्ज घास जवाब दुरुस्त दे दिया है. यहाँ इस लाइन में प्लीज आप खामोश रहेंगे. आपका कोई भी ऐसा जुमला, आपका इशारा हो सकता है किसी की हक तलफी का बाइस बन जाए, तो कुफले मदीना इंशाअल्लाह. जनाब आइए सखर के स्लाइड में आइए. यहाँ जा बेटा. शीन घास हो गई ना, सीन शीन ख्वार, शीन ख्वार, शीन ख्वार. चले, सब्ज घास. जी, वक्त शुरू होता है अब.
खुशबू खुशबू खाक मिट्टी इतर वाली मिट्टी खुशबू वाली मिट्टी मुंह से नहीं बोलेंगे आप। मिट्टी की खुशबू खुशबू है मिट्टी खुशबू है मिट्टी खुशबू वाली मिट्टी आपने कहा और ये है खुशबूदार मिट्टी। अब देखना है कि जवाब, जी जनाब इनका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है, 2 नंबर दिए जा रहे हैं। चलें आइए। वक्त शुरू होता है अब। मोबाइल की तबाकारियाँ। अरे 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 एक मिनट ये क्या किया भाई, क्या किया, दोबारा करें। कमाल है, इसका मतलब क्या, तबाहकारियां उठा के पटक दिया। मोबाइल की तबाहकारियां, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा मैं ये समझा कि ये नहीं बयान कर, अच्छा मोबाइल का इशारा क्या किया, अच्छा क्या किया, यूं। चलें जनाब, आओ भाई सक्कर वालों, क्या क्या सीख जाएंगे हम भी, लगता है ज़हनी आजमाइश के बाद। वक्त शुरू होता है अब। सुनहरी जालियां, सुनहरी जालियां। सुनहरी कैसे किया आपने, आपके कान सुनहरी हैं। अच्छा कान, अच्छा कान का इशारा सोना है, अच्छा सुनहरी, ब्यूटीफुल जनाब, सुनहरी जालियां जवाब दुरुस्त है। बड़े जबरदस्त इशारे लेकर आए भाई ये तो। आइए वक्त शुरू होता है अब। 10 कदम, 10 कदम। बहुत जबरदस्त, 10 कदम जवाब दुरुस्त दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा वाले जनाब बड़ी जल्दी इशारे समझ रहे हैं। आइए सक्खर वालों की बारी है, आखिरी इशारा है। जी वक्त शुरू होता है अब। बोलना, बोलने वाला परिंदा, परिंदे के बोल, परिंदे के बोल, जबान से बोल, बोलने वाला परिंदा, बोलने वाली चिड़िया, बोलने वाला परिंदा और बोलता परिंदा, क्या ये दुरुस्त माना जाएगा? जनाब इनका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है। यहां मौजूद इस्लामी भाइयों ने तो सारे ही लगता है सही जवाब दे दिया। अब देखते हैं हमारे यहाँ हाजरीन सही जवाब देते हैं कि नहीं देते। दिखाइए जनाब स्क्रीन पर आज हमारे यहाँ मौजूद हाजरीन के लिए क्या इशारा है। या रब न ज़रूरत के सिवा कुछ कभी होंठ पकड़ के क्या बता रहे हैं, बताइए जनाब कौन सही जवाब देंगे, क्या तोहफा देंगे बापू? हमारे रुकन शुरा हाजी अमीन अत्तारी के हाथों से किताब कौन सी होगी? जी अमीन भाई बताएं जरा किताब कैसी है? किताब क्या है जहन्नम में ले जाने वाले अमाल। अल्लाह, एक और मिनट पहले खामोशी से किताब के बारे में सुन लेना जी। बहुत अहम किताब है और जिस तरह मीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अगर नेकियां करने का जज्बा पाना हो तो नेकियों के फ़ज़ाइल, और गुनाहों से बचने का अगर जहन बनाना हो ना तो गुनाहों के अदाबात, ये पढ़ने का अगर जहन बनाते हैं तो ये किताब वाकई ऐसी है कि जो आपके दिल में बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। तो इस किताब को मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। हमारे गुजरात से आए हुए इस्लामी भाई देखें क्या जवाब देते हैं, इस इशारे का मतलब क्या है। माइक करीब करेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुफले मदीना। अच्छा आपका कहना है कुफले मदीना, क्या ये जवाब दुरुस्त है? नहीं ये जवाब दुरुस्त नहीं है। चलें जनाब छोटे से जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। चुप आप और खामोश। खामोश, आप जल्दी से खामोश हो जाएं। आपका जवाब, आप अब्बू को मदनी काफिले में सफर करवाएं। अब देखिए जनाब किसकी बारी है। मदनी काफिला मजलिस वालों तैयारी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कुफले मदीना। आपका कहना है कुफले मदीना, गालिबन यही जवाब दिया गया था
جی ابھی بھی جواب درست نہیں آیا ہے. مدنی قافلے والوں مدنی گرفتاری کر لو, آخری موقع دے دیں بھائی جلدی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انیس الطاری باب المدینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. جلدی سے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں. یہ ہمارے ٹوپی والے بھائی آخری موقع انہیں دے دیں, پھر میں جواب دے دیتا ہوں. خاموش رہیں گے. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبد الرحمن الطاری. ماشاءاللہ. جی عبد الرحمن بھائی کہاں سے آئے آپ؟ گلشن تیراڈی سے. اچھا گلشن اقبال سے آئے. جی ایک چپ 100 سکھ. ایک چپ 100 سکھ, یہ جواب بھی درست نہیں ہے. آپ مدنی قافلے میں سفر کریں. بیسیکلی یہ کفل مدینہ کی جو ہے نا یہ لینگویج ہے جو سکھائی جاتی ہے, اس کا مطلب ہے روزہ. یہ روزے کا اشارہ تھا اور نہیں جواب دے سکے. چلے تحفہ ہمارا اب. لیکن مدنی چینل کے ناظرین حاجی امین سے کچھ بات کرتے ہیں. حضور یہ کتابیں ہم بانٹ رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں اس کا تعارف بھی پیش کریں. مکتبۃ المدینہ کے ذریعے کیا کیا, مطلب ویسے تو بہت بڑا تعارف ہو جائے گا, کچھ چند جملوں میں اگر میں آپ سے کہوں کہ کچھ مکتبۃ المدینہ سے ہم کہاں کہاں کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں, کتنی برکتیں لوٹ سکتے ہیں, اس بارے میں کچھ فرمائیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ جو ہے یہ صحت مند مواد جو ہے وہ شائع کرتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو بس یہ اس میں کہ جو موضوعات کا تعلق ہے کہ اگر ہم کو مختلف موضوعات جو پڑھنے کا ایک شوق ہوتا ہے تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل کا ایک بڑا زبردست ذخیرہ ہے. اور ایک وقت تھا کہ ہم سنتے تھے, امیر اہل سنت کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی والے جو ہے نا اپنی کتب و رسائل میں ہی رہیں. کیا بات ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, امیر اہل سنت کی خواہش پوری ہوئی اور آج مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑا ہی زبردست ذخیرہ ہمیں دیا ہے. تو اس کی فہرست بھی شائع ہوئی ہیں. مدنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر جو مکتبۃ المدینہ کا جو آپشن ہے اس میں اس کتب و رسائل میں فہرست بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. اور گزشتہ دنوں امیر اہل سنت نے بڑے دعائیہ کلمات ان اسلامی بھائیوں کو عطا فرمائے جو اپنے گھر میں مدنی لائبریری بناتے ہیں. کیا بات ہے. تو مدنی لائبریری بنائے. جو کتب رسائل مکتبۃ المدینہ سے اب تک شائع ہو چکی, اس کی مالیت کم و بیش 27,500 روپے تھی. اچھا. اور اس کو ڈسکاؤنٹ کے بعد 26,000 روپے کا ایک پیکیج بنایا تھا. سبحان اللہ. تو اس کی بھی دعوت آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں مدنی لائبریری بنائیں اور یہ کتب و رسائل اپنے یہاں رکھیں. 26,000 روپے میں ہمارے گھر میں مدنی لائبریری بن سکتی ہے. لیکن ہمیں مکتبے تک جانا پڑے گا یا کوئی ایسی سروس بھی ہے کہ ہمیں گھر تک بھی پہنچ جائیں؟ اس میں دونوں صورتیں ہم نے بنائی تھی کہ بعض بڑے شہروں میں ہم نے ہوم ڈیلیوری بھی شروع کی ہے. ویری گڈ. کہ آپ اگر کال کرتے ہیں تو آپ کو مطلب وہ پہنچایا جائے. اور اگر آپ کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا تو آپ اگر ویب سائٹ پہ جا کر اس نمبر پہ کال کریں گے, میسج کریں گے, یا آن لائن بھی پرچیزنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے. مکتبہ آن لائن پرچیزنگ بھی ہے. wherever you are in the world, if you want to buy a books online, you can go on our Maktaba online website and order over there. Inshallah we'll dispatch you those books on your address. تو آن لائن پرچیز بھی موجود ہے الحمدللہ. آن کال کئی شہروں میں موجود ہے, کئی جگہوں پر برانچز موجود ہیں. علم دین کا خزانہ حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. آپ مکتبۃ المدینہ کی ایک اور خوبصورتی میں بتا دوں کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں آپ اور مکتبوں پہ جائیں, نارملی اس ریٹ پر نہیں ہوتی ہیں. ہمارا مکتبہ بہت کم لو لیول پہ پروفٹ رکھ کے یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے اشاعت دین کا یہ کام کر رہا ہے. اور حاجی امین ماشاءاللہ رکن شورا یہ وہ ہیں جو ساری دنیا میں جو مکتبۃ المدینہ ہے شورا کی طرف سے یہ ذمہ داری ان کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. پچھلے دنوں ایک عربی مکتبۃ المدینہ بھی حضور سنا شروع ہوا ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ جملے ارشاد فرمائیں. جی اللہ کی رحمت ہے. یہ بھی ایک پرانی خواہش رہی تو الحمدللہ عربی کتب کا بھی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور عالمی مدنی مرکز میں فیضان مدینہ میں اس کی شاپ کا باقاعدہ افتتاح بھی ہوا. مدنی چینل پہ اس کے کلپس بھی چلے تھے. مزید الحمدللہ اس میں ہمارے اسلام نے پرچیزنگ کی ہے اور ان قریب مختلف ورائٹیز جو ہے نا اس میں اور بھی بڑھا رہے ہیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم عربی کتب کا جو بروشر ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ شائع کریں گے تاکہ اس میں بھی ہم اپڈیٹ رہ سکیں. کیا بات ہے مدنی کیا. حضور ایک سوال اور آپ سے کرنا تھا. رات کافی ہو چکی ہے, آپ کی ذمہ داریوں کا آپ کی مصروفیات کا ہمیں اندازہ ہے. آپ اپنا پیغام دے کر واپس بھی جا سکتے تھے, آپ یہاں بیٹھ گئے اور ظاہر ہے آپ کی مصروفیات مجھے ہم سب سمجھ سکتے ہیں. باب المدینہ جیسے شہر کی ذمہ داری جن کے پاس ہو, تو کیا آپ بھی ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھتے ہیں کبھی موقع نکال کر؟ الحمدللہ دیکھنا ہوا ہے. اور جیسے ہمارے ایک رکن شورا قاری سلیم بھائی ابھی گزشتہ دنوں جب تشریف لائے تھے باب المدینہ تو عبدالحبیب بھائی سے کچھ تذکرہ ہو رہا تھا. تو یہ بات تو ایک ہے کہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ جو بھی شروع کرتا ہے نا دیکھنا,
تو جب تک ختم نہیں ہوتا نا جاتا نہیں ہے. تو یہ اس کی خصوصیت ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے, نظر بد سے بچائے. تو یہ واقعی اتنا علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے. تو میں بھی جب آیا تھا تو ظاہر ہے اور مشورے جاری تھے نیچے مدنی مشورے, لیکن جب اوپر آ گیا تو ذہن بنا کہ اب جب ہیں یہاں پر تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے ایک بار حاجی امین صاحب نے پچھلے سلسلوں میں ایک جملہ کہا تھا, مجھے یاد ہے کہ رات کو یہاں سے مدنی مشوروں کے بعد کچھ اس طرح فرمایا تھا, جملوں کا مفہوم یہ تھا, وضاحت خود فرما دے تو زیادہ اچھا ہے, کہ میں جب گھر گیا تو یا گھر جاتا ہوں رات کو دیر سے تو آپ کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو مجھے پھر کوئی چائے پانی بھی نہیں دیتے, گھر والے کہتے ہیں بیٹھ جائیں ذہنی آزمائش کے بعد پھر بات کریں گے. تو ایسا بھی نہ کیا کریں, یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ میری شکایت تھی یا تعریف تھی. تو بہرحال اپنے گھر میں اگر کوئی خدمت کا موقع ہو تو وہ بھی کیا کریں. اور ہم نے بڑی نیتوں کے ساتھ یہ بریک بھی شروع کیا ہے کہ ہم تھوڑی دیر جو بریک لیتے ہیں اتنی دیر میں آپ بھی چائے پانی پی لیں, استنجا وضو سے فارغ ہونا ہے تو فارغ ہو جائیں. بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے, چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف ایک بار پھر, اور اس کے بعد جو آخری سیگمنٹ ہے اس کی طرف چلیں گے. جی جی 32 نمبر ہے سکھر مدنی والوں کے, 2 نمبر سے کنٹینیو آگے جا رہے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا والوں نے, اور یہ درست کیجئے میں جا کر پیچھے ہوئے تھے, ورنہ ایسا لگ رہا ہے کنٹینیو ساتھ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں سب سیگمنٹس میں نمبر برابر ہیں. بہرحال سکھر والے پیچھے رہ گئے تھے, لیکن اب چلتے ہیں ہم آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. آپ میں سے سکھر کون کون گیا ہے؟ تینوں میں سے کوئی بھی نہیں گیا؟ چلیں آج آ جائیں سکھر. اچھا آپ میں سے کوئی گیا ڈیرہ اسماعیل خان؟ چلیں آپ ڈیرہ اسماعیل خان والوں کے ساتھ آ جائیں, کم از کم تھوڑا ٹیسٹ تو لے لینا. شہر تو نہیں بھیج پاتے لیکن ساتھ تو کھڑا کر سکتے ہیں. تو سکھر والے زندگی میں کبھی ڈیرہ اسماعیل خان نہیں گئے, آج ہم نے 2 ڈیرہ اسماعیل خان والوں کے ساتھ سکھر والوں کو بٹھا دیا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان والے سکھر نہیں گئے, جایا کرو بھائی ایک دوسرے کے شہروں میں مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں. اب شروع کرتے ہیں راؤنڈ, تینوں اسلام اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں گے, آپ کو نمبرز دکھائے جائیں گے اور ان نمبرز کا آپ جواب دیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی نمبرز دکھائیے جناب. خیبر پختونخوا والوں کی باری ہے, فقط 2 نمبر کا فرق ہے, یاد رکھیں. آپ کا ایک سوال آپ کی ٹیم کو آگے بڑھا سکتا ہے اور ایک غلطی ٹیم کو مقابلے سے پیچھے رکھ سکتی ہے. بتائیے نمبر جناب. خیبر پختونخوا والے نمبر پسند کیجئے, 12 میں سے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 4. نمبر 4. بتائیے 4 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. بتائیے یہ شعر کن کا ہے؟ اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقت شروع ہو گیا آپ کا. شاعر کا نام بتانا ہے, پھر نعت خواں سے یہ شعر بھی مل کر سنیں گے. بتائیے یہ پیارا سا شعر کس نے لکھا ہے؟ اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد. مولانا جمیل رضوی. آپ نے کہا حضرت جمیل رضوی. اس کلام کا میں مقطع پڑھتا ہوں, دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں. اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سب آجا نام محمد. جواب درست دے دیا ہے. اپنے رضا کے قربان جاؤں, اپنے رضا کے قربان جاؤں, اپنے رضا کے قربان جاؤں, اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد, جس نے سکھایا نام محمد. کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب. باری ہے سکھر والوں کی. نمبر 7. بتائیے 7 نمبر میں کیا سوال موجود ہے؟ آج سلسلے سے پہلے آئینہ تو دیکھا ہوگا, بتائیے آئینہ دیکھتے وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. جواب درست دے دیا ہے. کتنا پیارا اس کا معنی ہے. جو مفہوم اس کا یہ بنتا ہے, یا اللہ تو نے میرا چہرہ تو بڑا اچھا بنایا, میرے مالک میری اخلاق کو میری سیرت کو بھی اچھا کر دے. کہیے آمین. اور یہ دعا پڑھتے رہا کریں جب آئینہ دیکھیں. باری خیبر پختونخوا والوں کی ہے. نمبر پسند کریں گے؟ 3 کو پشتو میں کیا بولتے ہیں؟ درے. درے. درے جناب. 3 انگلش میں ہے, پشتو میں درے ہے. بتائیے 3 کے پیچھے کیا ہے؟ سوال کس نماز میں تحویل قبلہ کے لیے وحی اتری تھی؟ وہ نماز کون سی تھی؟
फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, कौन सी नमाज थी? जोहर की नमाज थी। आपने कहा जोहर की नमाज। यहां मैं ये बता दूं मदनी चैनल के नाजरीन, वो 4 रकात वाली नमाज थी, और 4 रकात वाली नमाज जोहर भी है, असर भी है और इशा भी है। इन्होंने कहा जोहर, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, सक्खर वालों की बारी है। नंबर पसंद करेंगे जी? नंबर 5। नंबर 5। सिंधी में 5 कैसे बोलते हैं? नंबर 5। नंबर 5। पंज जवाब से बता रहा बाबा जी, 5। तमाम अंबिया किराम में सबसे ज्यादा जाहिरी उम्र मुबारक किस नबी ने पाई? उम्र मुबारक, जाहिरी उम्र मुबारक किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाई तमाम अंबिया में? जो अभी तक जिंदा भी हैं? नहीं, वो अंबिया किराम नहीं जो दुनिया से पर्दा फरमाया और जाहिरी हयात मुबारक कितनी पाई? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जी। बारी अब है खैबर पख्तूनख्वा वाले जो सक्खर पहुंच गए हैं। कैसा लग रहा है बाबा सक्खर में? हाँ, सक्खर वालों का कुर्ब है। बताइए, नंबर पसंद कीजिए जनाब जी। नंबर 6। बहुत खूबसूरत सवाल है, दावत इस्लामी की मालूमात है। बताइए, दावत इस्लामी के कोई भी 5 ऐसे शोबों के नाम बताएं जिनमें लफ्ज मदीना आता हो। जामियातुल मदीना 1 जी, मदरसतुल मदीना 2, अल्लाह जल्दी करें। अरे तीसरा ही बता देते तो 1 नंबर हम देते। जहां से किताबें लेते हैं वो कौन सा है? मकतबतुल मदीना। अब टाइम खत्म हो गया हजरत। दारुल मदीना, मकतबतुल मदीना, जामियातुल मदीना, मदरसतुल मदीना, अल मदीनतुल इल्मिया। माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत का इतना प्यारा इल्तिजाम है कि लफ्ज़ मदीना या मदनी हमारे मदनी कामों में, हमारे शोबा जात में इतने प्यारे अंदाज से रखा। चैनल कौन सा है? माहौल कौन सा है? क्या बात है, मदीना मदीना ही है। दावत इस्लामी में गलती हो गई है जनाब। बारी अब सक्खर वालों की है। नंबर 8। नंबर 8। ये कुछ माहौल का असर तो नहीं हुआ था सक्खर वालों के साथ खड़े हो गए? चले भाई, खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे हमारे सिंधी भाई। 8 नंबर के पीछे क्या सवाल है? जन्नती औरतों की सरदार किन को कहा जाता है? मौका है, बराबर हो सकता है मुकाबला। जन्नती औरतों की सरदार किन को कहा जाता है? खातून जन्नत सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु हजरत तआला फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, ये मुकाबला फिर बराबर हो गया है मदनी चैनल के नाजरीन। अब एक सवाल बाकी है और देखना यह है कि ये मुकाबला कौन सी टीम आगे लेके जाती है। फिर चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा वालों से। नंबर पसंद करें। नंबर 2। नंबर 2। बताइए, 2 नंबर के पीछे क्या मौजूद है? किसी उज़्व को धोने के क्या माना है? किसी उज़्व को धोने के ये मानी है कि उसके हर जगह से 2 कतरे पानी बह जाए। सिर्फ भीग जाने या पानी को तेल की तरह चपड़ लेने या 1 कतरा बह जाने को धोना नहीं कहेंगे। ना उस तरह गुस्ल होगा ना वुजू होगा। किसी उज़्व को धोने का मतलब माना यह है कि उस उज़्व के यानी उस पार्ट ऑफ द बॉडी के हर हिस्से पर कम से कम 2-2 कतरे पानी बह जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब बारी सक्खर वालों की है जनाब। नंबर 12। नंबर 12। जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रोजे जुमा 80 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके कितने साल के गुनाह मुआफ हो जाएंगे? जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर रोजे जुमा 80 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके कितने साल के गुनाह मुआफ हो जाएंगे? बड़ी खूबसूरत हदीस पाक की तरफ इशारा है। सेकंड्स गुजर रहे हैं। 80 साल के गुनाह। आपने कहा 80 साल के गुनाह माफ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बड़ा आखिर में जाके जवाब दिया था। बारी खैबर पख्तूनख्वा वालों की है। नंबर पसंद करेंगे। 40-40 नंबर दोनों तरफ। 1 नंबर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार मुबारक कहां है? उस मुल्क का नाम बता दीजिए।
सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ है? मुल्क शाम। आपने कहा मुल्क शाम, याद रहे वो हबशा के रहने वाले हैं, उनके नाम के साथ हबशी लगाया जाता है, मगर आपने कहा शाम और जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, बारी सक्खर वालों की है। क्या ये मुकाबला टाई की तरफ जा रहा है? जनाब नंबर पसंद करें, 9, 10 या 11? नंबर 9। नंबर 9। खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं। बताएं एक चक्कर को अरबी में क्या कहते हैं? सात चक्कर को तवाफ कहा जाता है, एक चक्कर को अरबी में क्या कहा जाता है? किताबुल हज में अगर आपने पढ़ा हो तो ये वजाहत मौजूद है। सेकंड्स गुजर रहे हैं। तौफ। तवाफ का तौफ आपने बयान किया, उसको तौफ नहीं बल्कि शौत कहा जाता है और उसकी जमा अशवात है। गलती हो गई है जनाब, फिर सक्खर वाले 2 नंबर से पीछे रह गए हैं, लेकिन अब बारी एक नंबर बाकी है। अगर खैबर पख्तूनख्वा वाले ये जवाब दुरुस्त दे देते हैं तो मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा वाले ले जाएंगे, और अगर ये गलती करते हैं तो फिर टाई करने का मौका मिलेगा सक्खर वालों को। जनाब नंबर 10। नंबर 10 कहीं ना हो जाए बस। जनाब बताएं 10 नंबर के पीछे सवाल क्या है? जब इंसान के यहां एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के कितने बच्चे पैदा होते हैं? हाय 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 हाय, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जिन्नात के कितने बच्चे पैदा होते हैं इंसान के बच्चे के साथ? ये मत कह दीजिएगा कि ये सवाल जिन्नात से किया जाए। जी कोई भी नहीं। आपने कहा कोई बच्चा पैदा नहीं होता। मैं जवाब दे दूं इससे पहले कि कोई, जी चलो मिलके जवाब दे दें। 9 बच्चे पैदा होते हैं जनाब। गलती हो गई है, मौका मिला है सक्खर वालों को टाई करने का। चले जनाब। हाँ ये 9 NO नहीं है, 9 का मतलब 9 है, ठीक है ना? हाँ आप वो वाला 9 तो नहीं समझे थे, इस वजह से कह रहे कोई नहीं पैदा होता। जनाब सक्खर वालों की बारी है, आखिरी सवाल है, सारा बोझ इनके कांधों पर है। 11 नंबर के पीछे सवाल बताएं। आसान सवाल आ गया बद्दी चैनल के नाजरीन। दुआ का किबला क्या है? दुआ का किबला, गौर करके अच्छी तरह जवाब दें। आपके पास 22 सेकंड पड़े। नमाज का किबला काबा मुशर्रफा। का किबला आसमान है। आपने कहा दुआ का किबला आसमान, जवाब दुरुस्त दे दिया है। उज़्कुरुल्लाह। जी अब क्या होगा इनके साथ? आप बैठ जाएं, बताते हैं क्या होगा। आप पानी वानी पिए। मद्दी चले के नाजरीन जरा आप भी पानी पी लें। अब होगा क्या मैं ये बता देता हूं। ये दोनों टाई हो चुके हैं। हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम दोनों टीमों को अगले राउंड में ले जाएं, तो जबरदस्ती किसी को हराना है, यूं समझ लें। या अच्छा जुमला ये कि जबरदस्ती किसी को जितवाना है, ठीक है ना? तो अब करना यह है कि एक सुपर राउंड होगा, एक फाइनल एक मुकाबला होगा जिसमें 6 नंबर्स होंगे। लेकिन गौर से कानून समझ लीजिए। अब आप बेटा वापस अपने शहर सक्खर चले जाएं और आप खैबर पख्तूनख्वा आ जाएं। तो होगा ये कि ये पहला नंबर खुद बताएंगे कि कौन जवाब देगा पहला, ठीक है? ये इनकी मर्जी है, ठीक है? और वो नंबर जब ये जवाब देंगे, अगर इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया और सामने वाली टीम ने जवाब गलत दे दिया तो एक ही सवाल पर फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ने गलत दिया या दोनों ने सही दिया तो ये आगे बढ़ता रहेगा जब तक मुकाबले का फैसला नहीं होगा। किसी भी एक स्टेज पर आकर नंबर किसी के कम हो गए और जिस टीम के नंबर बढ़ गए वो मुकाबले में जीत जाएंगे। अब आपने तय करना है कि पहले सवाल यानी पहला नंबर आप में से कौन चूज करेंगे, और आप भी पहला इस्लाम में चूज कर लीजिए। पहला, दूसरा और तीसरा खुद ही तय कर लीजिए, क्योंकि पहले ही में मुकाबला खत्म हो सकता है। जी आपकी तरफ से कौन? चले हमारा नाम बताइए। अब्दुल रशीद रजा। अच्छा, नाम भी भूल गए भाई, ऐसी टेंशन है। क्या नाम है बता दो भाई। रशीद रजा। रशीद रजा, चलें जनाब, रशीद रजा भाई। जी मशवरा करने की फिर भी इजाजत नहीं होगी, एक ही इस्लामी भाई जवाब देंगे, ठीक है? अब आपकी बारी है कि आप पहला नंबर, इन्होंने बता दिया है कि रशीद रजा भाई नंबर देंगे, आप अपनी बारी में अपना नंबर बताएंगे। जी रशीद रजा भाई को नंबर दिखाए जाएं, 6 नंबर्स।
مائک مجھے ہینڈ مائک چاہیے گا. رشید بھائی آپ باہر آ جائیں گے کیونکہ اب اکیلے انہوں نے ہی جواب دینا ہے. آپ کی طرف سے کون جواب دیں گے پہلے وہ بھی باہر آ جائیں. ٹھیک ہے آگے آ جائیں. آپ بھی اپنی طرف سے جن کو نمبر پہلا دینا چاہ رہے ہیں وہ آگے آ جائیں کیونکہ مشورے کی اجازت نہیں ہوگی. رشید رضا بھائی کو نمبر 6 دکھائے جائیں. آپ یوں کھڑے ہو جائیں اور انشاءاللہ اسکرین پر دیکھ کر آپ کو نمبر بتائیں. 3 جی بتائیں 3 نمبر کے پیچھے جواب کیا سوال کیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی فلاں چیز مسلمان کے دین میں بچاتی ہے. بتائیں وہ کیا چیز ہے؟ دنیا. آپ نے کہا کیا کہا؟ دنیا. آپ نے کہا دنیا. آپ کا جواب درست نہیں ہے اور یہ ہے حب مال و جاہ، یعنی حب مال و جاہ، یعنی مال اور دولت اور عزت و شہرت کی محبت جو ہے وہ انسان کے دین میں اس طرح تباہی مچاتی ہے جس طرح بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے. اب اگر سکھر والوں نے جواب درست دے دیا تو یہ مقابلہ وہ جیت جائیں گے. عبدالرشید آپ بیٹھیں گے جی. نمبر پسند کیجئے. نمبر 5. نمبر 5. آسان سوال لگتا ہے مجھے تو. تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ نماز شروع کرتے وقت جو شروع میں تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے. اسے تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں. پہلی پکی بات ہے. جی ہاں تکبیر اولیٰ بھی اس کو کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ. ذہنی آزمائش کا یہ مقابلہ. سکھر کی ایک اور ٹیم آگے کی طرف بڑھی ہے. خیبر پختونخوا والوں نے شروع سے مقابلہ بہت اچھا کیا مگر میں نے جیسے کہا کہ زبردستی ہمیں کسی ایک کو ہی جتوانا ہے. ہم 2 کو نہیں آگے لے جا سکتے. لیکن خیبر پختونخوا والے بھی دل چھوٹا نہ کریں. ہمت میں رہیے. ابھی انشاءاللہ موقع ملے گا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی موقع پر پھر واپس آ جائیں گے. بہت زبردست مقابلے کے بعد سکھر کے اسلام بھائی آگے بڑھے ہیں. چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی طرف. اسکور بورڈ پہلے آپ کو دکھائیں گے اور پھر یہاں موجود حاضرین کی قرآن اندازی ہوگی. اسکور بورڈ دکھائیں گے پہلے اور اس کے بعد آپ کی قرآن اندازی کریں گے. ذرا ہمیں اسکور بورڈ دکھائیں کہ مقابلات سکھر والے لے کر آگے گئے تو کیسے گئے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے بھی تشریف لے آئیں. چوالیس نمبر ہے سکھر مدنی کے اور 42 نمبر ہیں پشاور مدنی کے. صرف 2 نمبر کے فرق سے کمال یہ ہوا کہ آخری سیگمنٹ تک پشاور والے آگے خیبر پختونخوا والے آگے تھے مگر آخری سیگمنٹ میں سکھر والے آگے بڑھے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب وقت ہے یہاں موجود اسلامی بھائی کی قرآن اندازی کرنے کا. جی جناب قرآن اندازی کے لیے نمبر آ گیا ہے میرے ہاتھ میں 5039 5039 موجود ہے ماشاءاللہ. 1200 کا مدنی چیک آ کر لے جائیے جناب. کہاں گیا جی بیٹا آ گئے ہیں. اچھا ٹیموں نے بھی ٹوکن لیا ہوا ہے. جیب سے ٹوکن نکال رہے ہیں بھائی یہ لوگ تو. 4858 اگلا نمبر ہے 4858. 4858 نمبر کے اسلام بھائی آئیں. ان کو 1200 کا چیک دیں گے ماشاءاللہ. اچھا آپ آئیں گے. 4858 والے موجود ہیں جی. غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے لیں گے. اب ایک اور قرآن اندازی ہوگی جو کسی بھی مکتبۃ المدینہ کی پروڈکٹ کو یہاں جا کر حاصل کر لیں. وہ ہے 4850 4850 موجود ہیں. ارے یہ احمد رضا نے پہلے بھی تحفہ لیا تھا. چلیں آپ مکتبۃ المدینہ ڈائریکٹ جائیں گے اور وہاں سے تحفہ لے لیں گے جناب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. چلیں آپ کوئی اور انشاءاللہ مدنی فیس دیں گے گھر والوں. یہ دعا کرو غلاف کعبہ پکڑنا نصیب ہو جائے.
जाम इश्क़ नबी अल इल्म